آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق خَلَقْنَا الْإِنسان پیدا کیا ہم نے انسان کو. جہاں زمین اور آسمان کو ہم نے پیدا کیا تو انسان کو بھی ہم ہی نے پیدا کیا. وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ کیا وسوسے آتے ہیں بِهِ اس کے نفسہ نفس میں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے نفس میں کیا کچھ وسوسے آتے ہیں. ان وسوسوں سے مراد شیطان کی طرف سے آنے والے وسوسے، انسان کا جذباتی طور پر کمزور ہونا اور الٹے گمان. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے خیالات کو جانتے ہیں کیونکہ دل کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور یہاں انسان کے عمل کی نہیں بلکہ وسوسے کی بات کی گئی ہے کیونکہ وسوسہ دل میں اٹھتا ہے. پھر اگر ہم اس کو جگا دیں تو اس پر محاسبہ ہوگا. یہ آنکھیں اور کان دروازے ہیں جس سے وسوسے دل میں جاتے ہیں. پھر الٹے گمان بھی وسوسوں کو جنم دیتے ہیں. جو نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے اس سے بھی وسوسے جنم لیتے ہیں. اور جس طرح کے ماحول میں ہم رہتے ہیں اسی طرح کے خیالات ہم رکھتے ہیں اور یہ وسوسوں کے آنے کے اسباب ہیں. آنکھیں اور کان دروازے ہیں جن سے وسوسے دل میں جاتے ہیں. دوسرا سبب الٹے گمان. الٹے گمان بھی وسوسوں کو جنم دیتے ہیں. اور تیسرا سبب جس طرح کے ماحول میں ہم رہتے ہیں اس شخص کے خیالات اس سے مطابقت رکھتے ہیں. یہی وہ اسباب ہیں جس سے ہمارے اندر وسوسے آتے ہیں. ان وسوسوں پر مواخذہ نہیں ہے لیکن جب ہم اس کو جگا دیں اس پر عمل کرنا شروع کریں تو پھر محاسبہ ہوگا. ان وسوسوں کا علاج بھی ہے. اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھی سوچ رکھیں اور اچھی کتابیں پڑھنا بھی اس کا علاج ہے. جو بھی جذباتی طور پر کمزور انسان ہوتا ہے شیطان کا حملہ اس پر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جذباتی طور پر خود کو مضبوط کریں. یہ وسوسوں کا علاج ہے. وسوسوں کا علاج اچھے لوگوں کی صحبت، اچھی سوچ اور اچھی کتابیں پڑھنے میں ہے. اور خود کو جذباتی طور پر مضبوط کریں کیونکہ جذباتی کمزوری جس شخص میں بھی ہوتی ہے شیطان کا حملہ اس پر زیادہ ہوتا ہے. اب دل میں جو خیال آتے ہیں اس کو ہم دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں. ایک گمان اور دوسرا وسوسے. پیچھے ہم سورہ حجرات میں پڑھ چکے ہیں کہ گمان اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. جب ہم اچھے گمان رکھتے ہیں تو تعلقات اور معاملات اچھے ہوتے ہیں. جب برے گمان رکھتے ہیں تو تعلقات اور معاملات برے ہو جاتے ہیں. پھر دل میں آنے والا ایک اور خیال جسے آپ وسوسہ کہتے ہیں، یہ دل میں آئے کوئی پکڑ نہیں ہے لیکن اگر اس زبان پر آ جائے اور عمل میں آ جائے تو اس پر محاسبہ ہے. تو دل کی اصلاح کرنی ہے، اچھے گمان رکھنے ہیں، برے گمانوں سے خود کو بچانا ہے کیونکہ یہی برے گمان وسوسوں کو جنم دیتے ہیں. اور پھر وسوسے اگر دل تک ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ پریکٹس میں آ گئے تو پھر قابل محاسبہ ہیں. وَنَحْنُ اور ہم اقرب زیادہ قریب ہیں الیہ اس کی طرف من حبل الورید شہرک سے بھی زیادہ. نحنو کو اگر آپ سرکل کر لیں اس کے بارے میں دو آراء ہیں. پہلی مراد اللہ کی ذات کہ اللہ ہم سے زیادہ قریب ہیں. اور کتنا قریب ہے؟ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. پہلی رائے کہ اس سے مراد اللہ کی ذات ہے تو پھر اس سے وجود مراد نہیں ہوگا، مراد قرب علمی ہے. یعنی علم کے لحاظ سے اللہ تعالی انسانوں کے بہت قریب ہیں
اتنا قریب ہیں کہ اس کے نفس کی باتوں کو بھی جانتے ہیں. اور دوسرا معنی فرشتے بھی لیے گئے ہیں، اور اس دوسرے معنی کو ترجیح حاصل ہے کیونکہ آگے پھر فرشتوں کا ذکر بھی آ رہا ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں وَنَحْنُ سے مراد فرشتے ہیں، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ فرشتے کرامن کاتبین ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ رات اور دن کے فرشتے ہیں. آپ جانتے ہیں نا رات اور دن میں فرشتے آتے ہیں، 2 رات میں آتے ہیں اور 2 دن میں آتے ہیں، 2 فجر کے ٹائم پہ آتے ہیں اور 2 عصر کے ٹائم پر آتے ہیں. یہ وضاحت احسن البیان میں ملتی ہے. اب یہ جو کرامن کاتبین مراد لیے گئے ہیں تو یہ دائیں اور بائیں فرشتے جو ہیں یہ کندھوں پر نہیں بیٹھے بلکہ کتنے قریب ہیں؟ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اتنے قریب ہیں. من حبل الورید کے لفظ استعمال ہوئے ہیں. الورید کا معنی وہ رگ جو سر سے اتر کر گردن میں آئے. اس سر سے اترتی ہے ہماری مین وین ہوتی ہے جسے شہرک کہا جاتا ہے. اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو انسان مر جاتا ہے. اتنے قریب ہیں اللہ تعالیٰ قرب علمی کے اعتبار سے کہ وہ انسان کے اندر جو وسوسے جنریٹ کرتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اور دوسری مراد فرشتے بھی لیے گئے ہیں کہ یہ فرشتے بہت قریب بٹھائے گئے ہیں تاکہ انسان کی ایک ایک نقل و حرکت کو وہ لکھ سکیں. اتنا قریب ان کو اسی لیے بٹھایا گیا ہے کہ یہ نامہ اعمال کو تیار کر سکیں. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ. جب جا لیتے ہیں 2 لینے والے، مراد 2 فرشتے جب جا لیتے ہیں یا اخذ کر لیتے ہیں 2 فرشتے، عن الیمین و عن الشمال، دائیں طرف سے اور بائیں جانب سے. یہ ہماری جتنی بھی سرگوشیاں ہوتی ہیں، ہماری باتیں، ہماری حرکات اور ہماری سکنات، یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں. قعید بیٹھے ہوئے ہیں. قعید کا لفظ قوف عین دال سے ہے، کسی خاص جگہ پر جم کر بیٹھنا اور کھڑا بھی نہ ہونا. اب یہ کندھوں پر نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ رگے جاں کے پاس ہیں، اور یہ قعید کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ جم کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم سے دور نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارا نامہ اعمال فرشتوں سے لکھوا رہے ہیں، اسی لیے فرشتوں کو اتنا قریب بٹھایا ہوا ہے، ہر وقت ساتھ لگ کر اعمال نامہ تیار کر رہے ہیں. ما یلفظ، نہیں بولتا، من قول، کوئی بات. یلفظ کا لفظ لفظہ سے ہے، مانا پھینکنا، منہ سے نکلی ہوئی بات کو کہتے ہیں. یعنی جو بھی انسان کہتا ہے وہ سب کچھ لکھ لیا جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر ہم رو بھی رہے ہیں نا تو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور اگر اس رونے میں آہ نکلی ہے تو اس آہ کو بھی لکھا جا رہا ہے. ما یلفظ من قول، نہیں بولتا کوئی بات. قول بامعنی بھی ہوتا ہے اور بے معنی بھی ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے. یعنی جو بھی انسان بول رہا ہے، وٹ ایور، جو بھی اس نے بولا ہے وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. یہاں انداز کچھ اس طرح سے اختیار کیا گیا ہے، ما یلفظ من قول، نہیں بولتا کوئی بات، الا مگر لدیہ، اس کے پاس ہے، رقیب، ایک محافظ یعنی نگران، عتید، تیار، حاضر، چوکنا. یعنی وہ کسی بات کو لکھنے سے چوکتا نہیں ہے، ہر بات یعنی لکھی جا رہی ہے. اور یہاں ان فرشتوں کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں، رقیب، عتید. رقیب کہتے ہیں چوکیدار کو، ہر چیز کی چوکیداری ہو رہی ہے. محافظ اور نگران کو بھی کہتے ہیں، جو بولتے ہیں، ایون اشارے بھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. مثلا بولتے وقت ہم بسا اوقات جو ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں، یہ ہاتھوں کی موومنٹ بھی لکھی جا رہی ہے. بولتے وقت جو ہمارے فیس ایکسپریشنز ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں.
ساتھ ساتھ بولتے وقت نیت کیا ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہے. کیسا نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے. اسی نامہ اعمال سے ہی تو انسان کی آخرت طے ہوگی. اسی لیے اس کو بہت احتیاط کے ساتھ لکھوایا جا رہا ہے. اور ہر انسان کے ساتھ یہ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں، ہر انسان کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بعض اوقات کلمہ خیر بولتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، مگر بولنے والا اس کو معمولی سمجھ کر بولتا ہے. اس کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ اتنی معمولی سی بات جو میری نظر میں اتنی معمولی ہے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. اور اللہ اس کو دائمی رضا سے نواز دیتا ہے. اور کوئی انسان اپنے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے اللہ کی ناراضگی کا جسے وہ معمولی سمجھ کر نکالتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اسے دائمی ناراضگی قیامت کے دن تک کے لیے رکھ دیتا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. یہ 2 طرح کے لوگ جنہوں نے بہت غیر معمولی سمجھ کے کوئی بات کہی، لیکن ایک بات اللہ کی رضامندی کا سبب بن گئی اور ایک بات اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گئی. تو کتنا سوچ سمجھ کر بولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ لکھ لی جاتی. اسی لیے جتنے بھی نیک لوگ تھے وہ کم بولا کرتے تھے، کیونکہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بٹھائے ہیں، ایک تو یہ رقیب ہیں، بہت ہوشیار ہیں، چکتے نہیں ہیں، اور دوسرا عتید ہے، حاضر دماغ ہیں، حاضر باش. کوئی قول، کوئی فعل، کوئی حرکت، کوئی اشارہ ایسا نہیں جو ریکارڈ میں لانے والے فرشتے سے چوک جائے. کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ جس کو اس نے ریکارڈ نہ کیا ہو، یعنی اس سے مس ہو جائے. کوئی ایسا لمحہ نہیں، یہ ہر وقت موجود ہے. اسی لیے آپ دیکھیں خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے بیکار باتیں کرنے سے. اور عورتوں کے لیے یہ زیادہ بڑی آزمائش ہے، کیونکہ ہم ہر چیز پر تبصرے کرتے ہیں، ہر چیز پر ہمارے کوئی نہ کوئی ڈسکشنز ہوتے ہیں. ہم خواتین اسپیشلی ہر کام کو کرنے سے زیادہ اس پر باتیں کرتی ہیں. یہ عادت مردوں میں کم ہے. ہم کسی چیز کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن ہم اس پر کامنٹس دیے بغیر چین سے نہیں بیٹھتے. اس لیے ہم خواتین کو تو زیادہ اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ خاموشی کی پریکٹس کریں. اگر بولنا ہے تو اچھا بولنا ہے، ورنہ خاموش رہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. چپ رہنے میں ہی نجات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایسا کلمہ کہہ جاتا ہے جس کے نقصان کا اس کو نہیں پتا، اور اس بنا پر دوزخ میں اس دوری سے زیادہ دوری پر جا گرتا ہے جو اس مشرق اور مغرب کی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی وہ بات اس نے ایسے ہی کہہ دی، اس کے نقصان کا اس کو اندازہ ہی نہیں، اور اس بنا پر وہ دوزخ میں جا گرتا ہے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے منہ سے کلمہ بولتا ہے اور اس کے بولنے کی وجہ سے 70 برس کی راہ تک جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے. یہ ایک بول ہی ہوتا ہے جو انسان کو جہنم کی گہرائی میں پھینک دیتا ہے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ نجات کیسے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھ، اور تمہارا گھر تم پر کشادہ ہو، یعنی زیادہ کہاں رہو؟ گھر میں رہو، اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو. یہ 3 چیزیں تمہیں نجات دے دیں گی. اپنی زبان پر قابو رکھو، تمہارا گھر تم پر کشادہ ہو، معنی یہ ہے کہ زیادہ تر ٹائم آپ گھر میں رہیں، اور تیسرا اپنی غلطیوں پر رویا کرو. غلطی پر رونا کب آتا ہے؟ جب ہمیں اس غلطی کا احساس ہو اور اس کی سینسٹیوٹی کا بھی احساس ہو کہ میں اس غلطی کا جواب اللہ تعالیٰ کو دوں گی کیسے، تو انسان کو
رونا آتا ہے پھر، اور یہی رونا اس کو توبہ تک لے کر جاتا ہے، اصلاح تک لے کر جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی غلطیوں پر رویا کرو، کہ اگر وہ نامہ اعمال سے نہ مٹی تو کرو گے کیا، لیکن ہمیں ہماری غلطی نظر آئے تو ہم روئیں. بخاری کی روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، کیونکہ خاموشی بہتر ہے. تو ہم سب کو میزان دے دیا گیا کہ فائدہ مند ہی بولنا ہے، اور اگر فائدہ مند بولنا نہیں آتا تو خاموش رہنا ہے، کیونکہ جس کی باتیں زیادہ ہوں گی اس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان، دوسرا شرمگاہ. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. زیادہ تر گناہ انہی 2 چیزوں کی وجہ سے ہیں، زبان کی آفات اور شرمگاہ کی آفات. زیادہ تر گناہ اسی سے ہی جڑے ہوئے ہیں. تو کوئی اگر ہمیں نہیں بھی دیکھ رہا کوئی غلط کام کرتے ہوئے، تو یہ حاضر باش فرشتے ہمارے ساتھ ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو بٹھایا ہے. اور پھر وہی بات کہ ہم اللہ سے تو کہیں بچ کر جا ہی نہیں سکتے. اللہ کی نظروں میں تو ہم ہر وقت ہی ہیں، چاہے ہم تنہا ہوں یا لوگوں کے ساتھ ہوں. ہمیں کسی صورت بھی بچاؤ کی شکل نہیں ملنے والی. ہم یہ کہہ دیں کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے. پھر ایک اور گواہ جو انسان کے اپنے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ اپنے اعضاء. انسان کے اپنے اعضاء خود بطور گواہ لگی ہوئی ہیں. کل کوئی بھی اگر اپنے کسی بھی گناہ سے انکار کرے گا جس کا اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زبان کو بند کروا دیں گے اور اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے. اور آپ دیکھیں یہ جو زبان کی آفات ہے نا، زبان کے گناہ ہیں، یہ انسان کو کھا جانے والے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان زبانوں کی وجہ سے جو لوگوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، جو دکھ دیے جاتے ہیں، وہ کسی کو مارنے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں. ایک بہت پیاری حدیث پڑھ رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو دکھ دینے سے بچو تو یہ بھی صدقہ ہے جو تم اپنے اوپر کرو گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اگر ہم کسی کو دکھ نہیں دیتے تو یہ ہمارے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں دکھ دینے والی باتیں لوگ کتنی کرتے ہیں. اس زبان کا غلط استعمال. بس اوقات ہم کوئی ایسی بات کسی کو کہہ جاتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ دل ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ اس کا اظہار بھی کرتا ہے کہ میرا دل اس سے بہت ٹوٹ گیا ہے، تو بھی ہم معافی نہیں مانگتے. تو بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کا دل ہی ایسا ہے، میں نے ایسا کیا کہہ دیا. کرتے نہیں کرتا ایسا ہم نے کیا کہہ دیا کہ اس کو اتنا برا لگ گیا. تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ واقعی ہم نے کچھ ایسا کہا ہے جس کی وجہ سے سامنے والے شخص نے کہہ دیا کہ میں بہت ہرٹ ہو رہی ہوں. وہ ساری اخلاقی تربیت جو ہم نے حجرات میں پڑھی اس کی دہرائی ہو رہی ہے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا کچھ لکھا جا رہا ہے اور کتنا کچھ ہم لکھوا چکے ہیں اپنے نامہ اعمال میں. مٹے گا کیسے؟ جو برا لکھ دیا گیا ہے توبہ استغفار سے کوئی اور چیز نہیں مٹا سکتی. روزانہ کثرت سے استغفار ہم سب کو کرنا چاہیے، یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں جہاں جہاں ہم نے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے گندگیاں بھر دی اللہ تو اس کو مٹا دے، کیونکہ کل قیامت کے دن کی رسوائی کون جھیلے گا.